خداوند یسوع المسیح کے قادر اور مقدس اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم سب یہاں پر اس لیکچر کے ذریعے سیکھنا چاہیں گے وعظ کیا چیز ہے، وعظ کرنے کا طریقہ کیا ہے، وعظ کرنے کے مقاصد کیا ہے۔ تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وعظ جو ہے اس کا لغوی مطلب ہے نصیحت کرنا۔ ایک ہوتا ہے تقریر کرنا۔ تقریر میں ہم اپنے اغراض و مقاصد، اپنے انٹروڈکشنز، اپنے پروجیکٹس لوگوں کے اوپر ظاہر کرتے ہیں، اپنے پلاننگز لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ مگر وعظ جو ہے یہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ وعظ کا لغوی مطلب ہے نصیحت کرنا۔ وعظ میں ہم اپنی وہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس مواد ہوتا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی چیزیں جو ہے لوگوں کو اس انداز سے سکھائی جائے کہ وہ بری باتوں کو نکال کر صحیح باتوں کی طرف گامزن ہو جائیں، غلط راہوں کو ترک کر کے صحیح راستوں پر وہ اپنا سفر لے آئیں۔ وعظ کا مطلب یہ ہے نصیحت کرنا، یعنی لوگوں کو بتانا کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ درست ہے یا صحیح ہے، غلط ہے۔ اگر وہ راستہ صحیح ہے تو وعظ میں ہم اس راستے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ راستہ غلط ہے تو ہم اپنے وعظ میں اپنے لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، مگر صرف یہ بتا دینا کہ یہ غلط ہے از ناٹ انف۔ اس کے ساتھ ضرور ہے کہ ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ which is the correct way، اچھا راستہ، درست راستہ کون سا ہے۔ ہم اپنی منزل پر کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں، اور اس سب کے لیے کلیسیا کی نظریں اپنے واعظین پر لگی ہوتی ہیں۔ جس وعظ میں تنقید کا عنصر پایا جائے ہم اسے وعظ کی فہرست میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ وعظ تنقید نہیں، وعظ نصیحت ہے۔ اور نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ اپنے سے بڑوں کو بزرگ جان کر، اپنے سے جوان بہنوں کو بہن جان کر، نوجوانوں کو بھائی جان کر پھر نصیحت کی جائے، تنقید میں نہیں۔ وعظ کے 4 بڑے اقسام ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلا ایک وعظ ہے جسے ہم لفظی وعظ کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہم دے دیتے ہیں، آپ نے جی آج اس لفظ کے اوپر وعظ کرنا ہے۔ مثلا ایک لفظ دے دیا توبہ یا نجات یا بادشاہی، کوئی بھی ایک لفظ دیا جاتا ہے، اور واعظ جو ہے وہ اس لفظ کے اوپر
جو کچھ اسے خداوند نے دیا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سارا کچھ کھول کر اپنے لوگوں کے سامنے رکھ دے تاکہ لوگ اس ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں، جان سکیں۔ دوسرا، ایک ٹاپک دے دیا، ایک لفظ ہے، ایک ٹاپک دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ایک ٹاپک پہ پریچ کرنا ہے کہ کیا مسیحت میں طلاق ہے۔ آپ نے اس ٹاپک پہ پریچ کرنا ہے کہ کیا نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہے۔ آپ نے اس ٹاپک پہ پریچ کرنا ہے کہ آج کا مسیحی کس مقام پر کھڑا ہے۔ ایک ٹاپک دیا جاتا ہے اور ہمارے جو پریچرز ہیں، ہمارے جو وائزین ہیں، اس ٹاپک کو لیتے ہیں، اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے لیے دعا میں ٹھہرتے ہیں، اور پھر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا علم خدا نے ان کو دیا ہے، جتنے علم سے خدا نے ان کو بھرا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا علم جو ہے خدا کی جماعت کو سکھا دیا جائے، خدا کے لوگوں تک پہنچ جائے۔ تیسری جو اس کی بڑی قسم ہے وہ آیتی واز۔ ہم ایک آیت چن لیتے ہیں اور اس آیت کو ہم اپنے واز کا محور بناتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایک آیت ہم چنتے ہیں اور اس آیت کا آگے پیچھے سارے آیات کے ساتھ اس کو ملا کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس آیت کی تہ تک لوگ پہنچ جائیں۔ بڑا محنت طلب کام ہے، چھوٹا سا کام نہیں کہ آیت لی اور بول دیا۔ اگر میں اچھا پریچر ہوں تو میں اس آیت کا مکمل آپریشن کروں گا۔ یہ آیت کب لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، اس کو لکھنے کی وجہ کیا تھی، یہ لفظ جو درج ہوئے ان کے پیچھے مقاصد کیا ہے، پھر یہ کن لوگوں کو لکھی گئی، اس وقت لوگ کیسے تھے، ان کا رویے کیسے تھے، ان کے کریکٹرز کیسے تھے، ان کے مذاہب کون کون سے تھے۔ پھر جس جگہ پر یہ آیت لکھی گئی اس وقت اس جگہ کی جغرافیائی حالت کیا تھی، وہاں کا تواریخی پس منظر کیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد پھر ہم اس آیت کو صحیح طریقے سے کھول سکیں گے کہ اصل میں اس آیت کا مقصد کیا ہے کہنے کا۔ اور چوتھی جو بڑی قسم ہے واز کی وہ ہے وردی واز۔ ایک ورد ہم لے لیتے ہیں، ایک سٹوری لے لیتے ہیں، ایک پوری تمثیل لے لیتے ہیں، ایک پورا وقوع لے لیتے ہیں، 5، 7، 10 یا 20 آیات کا، اس کو ہم اپنے لفظوں میں خدا کی دی ہوئی حکمت کے ساتھ دوسرے لوگوں پر عطا کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جان جائیں کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، لوگ جان جائیں کہ اس ورد کے لب لباب کیا ہے اور اس ورد کے وسیلے خدا ہمیں سکھانا کیا چاہتے ہیں، نصیحت کیا ہے۔ لیکن ان سب کے لیے طریقہ ایک ہی ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ آیت یا ورد کہاں لکھا گیا، پھر کن لوگوں کو لکھا گیا، کیسے تھے وہ لوگ، کریکٹر وائز کیسے تھے وہ، ان کا رہن سہن کیسا تھا، وہاں کا ماحول کیا تھا، وہاں کی جغرافیائی حالت کیا تھی اس وقت کی، اور پھر وہاں پر ایسا کیا بات ہوئی کہ یہ آیت، یہ ورد
یہ لفظ کہنے کی ضرورت آئی۔ جب یہ سارا کچھ ہم نکال لیتے ہیں تو پھر ہم وعظ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور وعظ کی جو تیاری ہے اس میں ہم ایسے کرتے ہیں، اپنے وعظ کو بے تکا نہیں شروع کر دیتے، بلکہ اپنے وعظ کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 4 نہیں بلکہ 3 بڑے حصے۔ پہلا دیباچہ، جس میں ہم اپنے وعظ کا ایک مکمل آئینہ جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح میں ہم جو کچھ ہمارے پاس مواد ہے وہ سارے کا سارا لوگوں کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے وہ سرو کر دیتے ہیں۔ دیباچے میں ہم نے اپنا انٹروڈکشن دیا۔ دیباچے کا لغوی مطلب ہے آئینہ، یعنی جو کچھ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں وہ آئینہ ان کو ہم دکھا دیتے ہیں۔ تشریح، اپنا سارا لب لباب، اپنا سارا علم جو ہم نے تیار کیا ان کو دینے کے لیے وہ ان کو سکھا دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا اور بڑا حصہ، اگر میرا وعظ 20 منٹ کا ہے، 5 منٹ کا دیباچہ، 5 منٹ کی تشریح، لیکن 10 منٹ جو ہے وہ میرے تیسرے حصے پر جائیں گے، اور تیسرا حصہ ہے اپیل کا۔ اپیل میں ہم حقیقت میں اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں پر۔ اپیل میں ہم اثر انداز ہوتے ہیں لوگوں کی تبدیلی پر۔ ہم نے لوگوں کو دیباچہ دیا، تشریح دی، اور اپیل میں ہم ان سے توقعات کرتے ہیں، پس اے بھائیو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری بیٹیوں، میری بہنوں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا نے ہمیں یہ سکھایا، اس ورد نے، اس آیت نے یہ سکھایا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کے اوپر ہمیں زیادہ وقت چاہیے۔ جس وعظ کی اپیل کمزور ہوگی وہ وعظ کبھی دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جس وعظ کی اپیل کمزور ہوگی وہ کبھی ذہنوں میں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں دلوں میں، خیالوں میں، ذہنوں میں تبدیلی آئے تو ہمیں اپنی اپیل کو انتہائی مؤثر انداز میں پیش کرنا ہوگا۔ اور اس سے بڑی بات کہ صرف اپنی تشریح پر نہ رہیں، دعا انتہائی ضروری ہے۔ جو بھی تیاری کریں، دیباچہ تیار کریں، تشریح تیار کریں، اپیل آپ کی ہو، اس میں خداوند یسوع کو ضرور اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ جب تک پاک روح آپ کے ساتھ نہیں، آپ کا سب کچھ بیکار ہے۔ سو میرے عزیزو، آج ہم اس مختصر کلاس میں یہی سیکھیں گے کہ ہاؤ کین وی پریچ دا گاسپل، ہاؤ کین وی چینج دا پیپلس۔ ہمیں لوگوں کو، ان کے دلوں کو، ان کے خیالوں کو کیسے بدلنا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ باقی حصہ ہم پھر سیکھیں گے۔ خدا قادر بزرگ و برتر آپ کو، آپ کے خاندانوں کو انتہائی برکات سے آسودہ کرے۔ خداوند یسوع کے نام سے آپ سب کی سلام۔